ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چور ایک بادشاہ کے گھر چوری کرنے کی غرض سے گیا۔ ابھی وہ چوری کرنے جا ہی رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی یعنی کہ شہزادی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرنا چاہتا ہوں جو پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو۔ یہ بات سن کر چور چوری کرنے کا بھول گیا اور سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں ایسا حلیہ اختیار کروں اور ایسی عادات اپناؤں جس سے بادشاہ کو لگے کہ میں پرہیزگار ہوں اور بادشاہ اپنی بیٹی یعنی کہ شہزادی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یعنی کہ پہلے تو وہ صرف چوری کے ارادے سے آیا تھا، لیکن وہ اب دھوکہ دینے پر اتر آیا تھا اور وہ دھوکے سے شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ سوچنے لگا کہ میں ایسا کیا کروں۔ پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ بادشاہ کے محل کے پاس ایک مسجد ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ بزرگوں والا لباس پہن کر اسی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ جب یہ خبر لوگوں تک پہنچے گی اور بادشاہ تک پہنچے گی تو بادشاہ ضرور اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر لے گا۔ ایسا سوچ کر وہ چور قریبی مسجد میں بزرگوں کا حلیہ اختیار کر کے بیٹھ گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دن رات عبادت کرنے لگا اور یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک اللہ کے ولی ہیں جو بہت نیک ہیں اور ہر وقت صبح و شام اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اڑتی اڑتی یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بات کو پورا کروں جو میں نے کئی سالوں سے سوچ رکھی ہے۔ اگر یہ بالکل ایسا ہی ہے، پرہیزگار اور نیک ہے، تو میں شہزادی کی شادی پرہیزگار آدمی سے کر دوں گا۔ ایسا سوچ کر اس نے اپنے ایک خاص وزیر کو اس آدمی کی خدمت میں بھیجا۔ وہ مسجد میں گیا اور اس چور کے پاس گیا اور اس کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھے بادشاہ سلامت نے دیا ہے۔ تو اس چور نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا پیغام ہے؟ تو وزیر نے اسے کہا کہ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بیٹی یعنی کہ شہزادی سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنی بیٹی کی شادی ایک پرہیزگار انسان سے اور نیک انسان سے کرنا چاہتے تھے، اور آپ تو دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا۔ تو وزیر نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ بادشاہ کو انکار کر دیں۔ یہ بات سن کر وزیر نے پوچھا کہ کیوں، انکار کی کوئی وجہ؟ تو اس چور نے جواب دیا کہ آپ کو سچی سچی بات بتاؤں، میں پہلے ایک چور ہوا کرتا تھا۔ میں ایک دن بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا اور میں نے بادشاہ کی یہ بات سن لی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک پرہیزگار انسان سے کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایسا حلیہ اختیار کیا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن جب میں نے یہاں عبادت شروع کی تو مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا اور میں اپنے اللہ کے قریب چلا گیا۔ اب مجھے دنیا کی کوئی خواہش نہیں رہی ہے اور نہ ہی میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے لیے میری عبادت ہی سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب خدا کسی پر مہربان ہوتا ہے تو ایسے مہربان ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ ایک چور تھا اور وہ جس ارادے سے گیا تھا وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اللہ کی محبت نے اس کے دل کو ایسا روشن کیا کہ اسے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہی۔
امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔